جیڑا انسان اپنے مال دی زکات نہیں نہ دیتا او دے مال دے وچوں اللہ برکت نو اٹھا لیندے نے. نالے اللہ دا وعدہ ہے کہ جنہ مال تسی میرے راہ چ دیو گے میں او دے نال تھانوں 10 گنا دیاں گا اور قیامت دے دن 70 گنا دیاں گا. تے مال جیڑا ہے اللہ دے راہ چ خرچ کیتیاں گھٹدا نہیں وددا ہے. کئی ساڈے ساتھی نے نا انہاں دے ذہن چ کوئی گل آؤندی ہے بھی اے پیسے ایتھے دے چھڑے یہ تے گھٹ جان گے. اللہ آندے نے میں تیرے مال نو گھٹن نہیں دیندا جنہ تو خرچ کرنا ہے میں او دے تو دگنا تینوں عطا کر دینا. اور پھر جڑا انسان اپنے مال دی زکات دیندا ہے اللہ او دے مال نو کسے چور ڈاکو ٹھگ دے ٹھائے نہیں چڑھن دیندے. او دا مال کدی کوئی دھوکھا کر کے فراد کر کے نہیں کھڑے. نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے حدیث ہے نبی علیہ السلام کی حضرت حسن اس حدیث دے راوی نے کہ اللہ اس بندے دے مال دا محافظ خود بن جاندا ہے جڑا انسان اللہ دے راہ خرچ کر. بڑی توجہ دے نال کامل استغراق دے نال قرآن سننا. اللہ فرماتے نے مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ منہ حبۃ واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم. ترجمہ سن لو جڑے لوگ اپنا مال اللہ دی راہ دے اندر خرچ کر دینے اللہ او ایک دانہ دیندے نے ایک دانے دے عوض دے اندر اللہ 7 سٹے اگا دیندا ہے تے ہر جڑا سٹا ہے او دے اندر 100 دانہ ہوندا ہے. دیتا ایک دانہ ہے اللہ دے نوں میں 7 گنا بڑھا دینا 7 سٹے دینا. ہر سٹے دے اندر کنے دانے نے 100 دانے ہے. اللہ واللہ یضاعف لمن یشاء اگر اللہ چاہے تے انہاں نوں زیادہ بھی کر سکتا ہے. واللہ واسع علیم. آئیے قرآن دا ایک اور قرآن دا مقام سن لو. اللہ فرماندے نے وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ هُوَ خَيْرٌ وَأَعْظَمُ أَجْرًا. جڑے لوگ کارے خیر دے اندر حصہ لیندے نے نیکی دے کماں دے اندر خرچ کر دینے جڑے نیکی دے کماں دے اندر بڑھ چڑھ کے حصہ لیندے نے اللہ فرماندے نے قیامت دا دن ہوئے گا میں انہاں لوکاں نوں دنیا دے مال نالوں بہتر اجر عطا کر دیواں گا. سبحان. آئیے لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. فرمایا جڑی سب تو زیادہ چیز تھانوں پسند ہے او اللہ دے راہ چ دیو. ایسے ہی کرنے جڑا پاٹا نوٹ ہوتا ہے وہ مسیطے دے جانے بہت دے تیری تھوڑی جی آواز کٹ چیکا یہ وہی ہے نا جڑا کتے نوٹ نہیں نہ لگدا وہ مسیطے دے جدو چنگا گنی دے نا وچوں کئی گلے نوٹ کئی پاٹے نوٹ تے اللہ کی کہہ رہا ہے اور جیڑا سب تو زیادہ پسند ہے نا تھانوں مال وہ میرے راہ دیو. یہ جدو آیت نازل ہوئی نا تے حضرت انس
کہہ دے رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر دینے نبی دے ایک صحابی نے حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے دے اندر اینا دا باغ سی مسجد نبوی دے بالکل دروازے دے سامنے سب تو زیادہ قیمتی سی سب تو زیادہ کھجوراں لگ دیاں سن میرے پیغمبر دا جڑا صحابی ہے یہ اس باغ نہ انہوں پیار بھی بڑا ہے او دے ویچی نے اپنی رہش بنائی ہے جگاں دے پیر اس باغ چے جاندے کھجوراں لاندے کھاندے نبی علیہ السلام آئیے ذرا غور کیجئے میرے تھوڑے پیر و مرشد علیہ السلام جدوں یہ آیت نازل ہوئی یہ صحابی نے مسجد نبوی دے اندر نماز پڑھی بڑا مالدار صحابی ہے نماز پڑھدا ہے تے جگاں دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام کو آندا ہے اللہ اکبر کبیرہ تے آندا ہے محبوب جی اللہ نے کیا ہے جڑا سب تو زیادہ مال تھانو محبوب ہے سب تو زیادہ مال پسند ہے او میرے راہ دے اندر دیو میرے پیغمبر نو پھڑ کے بازو تو اس باغ چ لے جاندا ہے 600 فٹ کھجوراں دا تے اندر جا کے آندا ہے محبوب جی میں بھی تھوڑا تے جڑا باغ ہے اے بھی تھوڑا ہے سونیا رب نے قرآن نازل کیتا ہے جیڑا مال سب تو زیادہ تھانو پیارا لگدا ہے سب تو زیادہ چنگا لگدا ہے انہوں میرے راج دیو سونیا سب تو زیادہ پسند اے باغے سب تو زیادہ قیمتی اے باغے سب تو زیادہ کھجوراں بھی یہ دیاں ہوندیاں نے کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا تو اس طرح کر یہ جڑا باغ ہے نا اپنے رشتہ داراں ہی تقسیم کر دے سانے کو سب تو زیادہ پیاری دکان ہوئے مکان ہوئے ائی کہے نو نیڑے لگن دے نے وہ بول دے نہیں اسی تے وہی چیز دینی ہے نا اللہ دے راج جدا مول کوئی نہیں یا جنوں قبول کو نہیں کرتا نبی دے صحابی حضرت ابو طلحہ انصاری قید رضی اللہ تعالی عنہ تے کئی بندے ایسے بھی ہیں نے جڑے بخیلی کر دے مال بڑا بخل بہت زیادہ ہے کئیاں کو مال دا گھاٹا نہیں لیکن انہاں اپنے مال نہ جفا ہی اینا مارے ہے وہ آندے نے پتہ نہیں یہ کورچ بھی نال ہی جانا میدان محشر چ بھی نال ہی جانا وہ بھئی ادھروں سال نکلے ہے ادھروں کفن بھی پتہ نہیں ملنا ہی کہ نہیں جس اولاد پیچھے حرام حلال دی تمیز نہیں کردا جس اولاد دے پیچھے بہناں دے حق مارنا بھراواں دے حق مارنا یاراں دوستاں نہ فراڈ کرنا جس اولاد دے پیچھے دن رات ایک کیتیا پتہ سی پتہ نہیں اس اولاد نے تینوں اپنے ہاتھ نہ غسل بھی دینا ہے کہ نہیں کدی سوچئے اور جدوں زندگی دے مک جانے سا بندے جدوں زندگی دے مک جانے سا بندے نہیں کوئی تیرے سادہ وسا بندے اللہ 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 جدوں زندگی دے مک جانے سا بندے اس سادہ نہیں کوئی وسا بندے کیوں میری میری کرنا ہے کیوں کفر دی پوڑی چڑھنا ہے اے بھی دکان میری ہے اے بھی مکان میرا ہے اے بھی پلاٹ میرا ہے اے بھی ہاتھا میرا ہے کیوں میری میری کرنا ہے کیوں کفر دی پوڑی چڑھنا ہے جھوٹا جھوٹیاں دا ہندائی راہ بندیا اس سادہ نہیں کوئی وسا بندیا تے گل بڑی با کمال ہے گڈی مرضی دی ایتھے چلاؤں دارے ہو جو تیرے من چاہتا ہے وہ کری جانا ہے
نمازاں نہیں پڑھتا، لوکاں دے حق ماری جانا ہے، لوکاں دیاں جائیداداں تے قبضے کری جانا ہے۔ اللہ اللہ گڈی مرضی دی ایتھے چلاؤندا رہو، سوٹ ون سونے پاؤندا رہو، او تیرے کپڑے بھی لینے نہیں لا بندیا، جدو زندگی تے مک جانے سا بندیا۔ اس طرح ہی ہے نا، پاویں تو گوشگی دا سوٹ پایا، لٹھے دا پایا، جیڑا مرضی پایا سائیاں نے لا لینے، چلو اوے نہیں لیندہ کینچیاں نہ کٹ کے ہی لا لو۔ اللہ اکبر، پھر پھٹے دے پا لینا ہے، اوتھوں نہ میئر دا پتا کرو ساڈے ابے نو آن کے نو آئی دے، یہ جنہ واسطے کٹھا کرتا رہے نہ تینوں آپ نو آنا بھی نہیں، تے تیرا سال نکلیا ہے، تو قبر چ پہنچیا، تیرا کفن بھی میلا نہیں ہویا، مٹی پرانی نے پیچھو ڈانگا چلن نہیں ہے۔ تے گل بڑی با کمال کی تھی انہوں نے، آندے نے تینوں پھٹے اتے لٹاون گے، تینوں تیرے آپ نواؤنا ہے، تینوں تیرے آپ نواؤنا ہے، تینوں پھٹے اتے لٹاؤنا ہے، پھر منجی تے دینگے پا بندیا، اس سادہ نہیں کوئی وسا بندیا۔ اللہ اللہ دو چادراں وچ تینوں لپیٹن گے، لوکی آ کے منہ تیرا ویکھن گے۔ اے تیری زندگی دی پونجی ہے، دو چادراں نہیں دے، کفن چ بھی شک ہے، قبر چ بھی شک ہے، موت برحق ہے۔ اور کئی ایسے بھی آئے جنہاں نو ایک کفن لب دائی، بولو نہ قبر ملی نہ کفن ملیا۔ اللہ 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 اکبر کبیرہ۔ اور میرے بھائی تینوں دو چادراں وچ لپیٹن گے، لوکی آ کے منہ تیرا ویکھن گے۔ اللہ 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 لوکی آ کے منہ تیرا ویکھن گے، تین جندرے بھی دین گے لا بندیا۔ کنیا جگہ تو تنیاں بننے سرانے والو درمیان جو پہران انہاں نو کیا گیا تین جندرے، اور تین جندرے بھی دین گے لا بندیا۔ اللہ 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 تینو کفنی ایک پہناون گے، انہوں جیب بھی کوئی نہ لاون گے، جیب نیکیاں دی پر کے لے جا بندیا، جدو زندگی دے مک جانے سا بندیا۔ کفن نو جیب لگ دی، وہ بولو دے صحیح میرے واسطے، ادھر توجہ میرے دھیان ہے نا، سارے گوڑے چھڑ دے کدی کفن نو کہے جیب لائی، اور جیب لانا تے دور دی گل ہے، انہوں کدی کہے سیڑ بھی نہیں ماری۔ کس دنیا تے مان کر کے بیٹھے ہیں، کس مال دی وجہ تو تیری میری تون چ سریا ہے، تے ساڈی تون مڑتی نہیں، بھراواں نو بھرا بہن نو بہن نہیں سمجھ۔ سنیے نبی علیہ السلام جگاں دے پیر فرماندے نے، اے ابو طلحہ بخن ذالک مال رابحن، ذالک مال رابحن۔ اوے ابو طلحہ بہت خوب بڑا نفع بخش سودا کر لے اپنے رب نا۔ ایک حدیث چاہندا ہے حضرت ابو طلحہ باری کھڑے نے تے اپنی بیوی نو آندے نے، نی اللہ والی ہے اپنے گھر دا سامان تھوڑا بہتا لے کے باہر آ جا، اس باغ دا سودا میں رب نہ کر لے آئے۔ اجے بھی سمجھ نہیں آئی تے میں قرآن پاک دا ایک اور مقام لگا سنان۔ اللہ فرماندے نے، ہا انتم ہا اولائی تدعون لتنفقوا فی سبیل اللہ فمنکم من یبخل
ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه والله الغني وأنتم الفقراء وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. آقا فرماندے نے جڑے او لوگ نے جڑے اللہ دی راہ وچ خرچ کرن واسطے جدوں انہاں نوں بلایا جاندا ہے آؤ بھائی تدعون لتنفقوا فی سبیل اللہ، آؤ بھائی مسجد بندی ہے بھی دیو چندہ، اے مدرسہ بندہ پیا، اے یتیمہ واسطے دیو بھائی، فلانے نے بیٹی دی شادی کرنی ہے دیو بھائی، اے مدرسہ بچیاں دا خرچ کرو بھائی. سب تو افضل مال ہوئے جڑا اسی دین دے طلباء تے طالبات تے خرچ کرتے جڑے دین پڑھتے نے سب تو افضل مال ہوئے. کئی بے نمازاں نوں دئی جاندے نے، کئی منہ دنیا پال بندے نے جنہوں زکات دیندے ہو جدے تے خرچ کردے پہلو ویکھو یہ نمازی بھی ہے، اگر وہ مشرک ہے، اگر وہ بدعتی ہے، اگر وہ بے نماز ہے، اگر وہ بد عمل ہے، پھر وہ تے خرچ نہ کر. کوئی نمازی بھی ہے وہ تے خرچ کرنا کوئی فائدہ نہیں. بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے، صحیح بخاری کا واقعہ ہے کہ بندہ رات دے نیرے چ نکلیا مال خرچ کرنے واسطے، وہ پہلی رات نہ کہ چور نو دے آیا، دوجی رات نکلیا تے ایک بدکارا عورت نو دے آیا، تیجی رات نکلیا ایک مالدار نو دے آیا. پہلے دن کنوں دیتا ہے بولیا چور کو، دوجے دن کنوں دیتا ہے بدکارا بی بی نو زانیہ نو، تیجے دن کنوں دیتا ہے جڑا مالدار سی جدے تے زکات لگ دی نہیں. نبی علیہ السلام کو آیا کہنے لگا اللہ رسول تینے دن میں نکلیا تے ایسے اس طرح ہویا. جگاں دے پیر فرماندے نے تیرا مال اینا پاک سی جڑے تو ڈاکو نو دیتا ہے نا مال انہیں اس تو بعد چوری تو توبہ کر لئی ہے. جس بی بی زانیہ نو دیتا ہی انہیں کیا کوئی ایسے لوگ بھی دنیا چلا والے ہیں نے جڑے بغیر کچھ کرن تو اللہ دی رضا واسطے رات دے نیریاں چی دے چھڑ دے نے، انہیں اس تو بعد بدکاری تو توبہ کر لئی ہے. تے جڑا امیر آدمی سی وہ بخیل بڑا سی مال ہے سی تو انہوں دیتا ہے رات دے نیرے چ انہیں ادھر دی بخیلی تو توبہ کر لئی. اے قرآن بھی کہہ رہے ہیں نا جدوں بلایا جاندہ لِتُنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ تُدْعَوْنَ بلایا جاندہ پہ آؤ اللہ دے راج خرچ کرو. تے پتہ ہے کی آندے نے مولوی جی مال ہی کوئی نہیں، کاروبار کوئی نہیں، کاروبار بڑے ڈاؤن نے. ویکھو نا مولوی جی کرونا لے دے گیا تے منڈے دی شادی آ جاندی ہے، کنجراں تے خسریاں تے لکھاں تے لکھ سٹ دے، انہوں کاروبار ڈاؤن نہیں. فرمایا فَمِنْكُمْ مَنْ يَبْخَلُ بخیلی کردہ وَمَنْ يَبْخَلْ فَإِنَّمَا يَبْخَلُ عَنْ نَفْسِهِ. اگر تو بخیلی کرے گا تے تو بخیلی لوگوں اپنے نفس واسطے کیتی ہے. اللہ اللہ واللہ غنیٌ، اللہ تے اگئی غنی ہے، او تیرے مال دا محتاج نہیں. دیتا دیتا ہے یہ تیرو مال کنے دیتا ہے تیر رب بھی توانو آتا ہے. من ذَلَّذِي يُقْرِضُ اللَّهُ قَرْضًا حَسَنًا، کون ہے جڑا منو قرض دے گا. رب قرض مانگ دے گا. پیغمبر دے صحاب نبی نے اعلان کیتا ہے اب ایک لات نبی دے صحابہ آ رہے نے، کوئی کھجوراں لے کے آ رہے ہیں، کوئی مال لے کے آ رہا ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے کول کچھ نہیں. ساری رات ایک یہودی دے کنویں دے اتے مزدوری کی تھی، سویرے کھجوراں ملیاں مزدوری دے وستے اندر، وہ کھجوراں لے آ کے پیغمبر دی گوچ رکھ دیتیاں. جس طرح حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ
میں قربان جاواں حضرت عمر آندے نے ابو بکر ہر واری میرے نالوں ود جاندا ہے اللہ دے راہ وچ خرچ کرن دے اندر تے میں ہن ابو بکر نو ودن نہیں دینا پاویں جو مرضی ہوئے میں ابو بکر نو ودن نہیں دینا حضرت عمر آندے نے ادھا سامان اپنے سر تے رکھیا تے لیا کے نبی دے قدماں چ رکھ دیتا ہے او عمر گھر کی چھڈ کے آیا سونیا ادھا چھڈ آیا تے ادھا لے آیا وا ویکھیا پیچھوں گٹھری حضرت ابو بکر صدیق بھی چکی ہے ابو بکر نے لیا کے پیغمبر دے گئے ابو بکر گھر کی رکھ کے آیا سونیا میں تھوڑی محبت تے اللہ دی محبت چھڈ کے آیا باقی سارا کچھ ہی لے آندا میں نے باغ میں جا کر ہر گل کو دیکھا نہ تیری سی رنگت نہ تیری سی بو ہے نکل جائے جان تیرے قدموں کے نیچے یہی دل کی حسرت یہی آرزو ہے ابو بکر پھر ود گیا نبی علیہ السلام نے فرمایا سی نا کہ سب تو زیادہ سب تو پہلے منو فائدہ دیتا ہے تے ابو بکر دے مال نے دیتا ہے جدو حضرت ابو بکر صدیق نے کلمہ پڑھیا نا ہاتھ تو کانا سر کفرے اتنے بڑے تاجر سے جدن دنیا تو گئے فرنٹ پہ 18 ٹانکے لگے نے اور اپنی بیٹی عائشہ نے کیا عائشہ میں کوئی کفر واسطے نا نواں کپڑا رکھیا ہے تے جدو جان لگے کہنے لگے پتر نوے کپڑے زندہ واسطے ہوندے نے پرانے جڑے نے او مریا واسطے مینوں ایسے ہی کپڑے اج غسل دے دیا غسل دے کے کفن دے دیا تار کا لباس پایا تار اور ایک عربی کی کتاب ہے بڑی مستند المنتظم فی طریق الملوک والامم وہ دے اندر لکھیا ہے میرے اللہ نو صدیق کا لباس اتنا پسند آیا اللہ نے کہا جبریل آسمان تو فرشتے نال لے جا جیڑا لباس صدیق نے زمین پہ پایا وہی لباس پا کے مدینے چ اتر جا اور جا کے میرے محبوب نو کہہ دے عرشاں دا رب صدیق نو سلام کہہ دے نالے بکر کو پوچھو اس حال پہ آئی سب کچھ لٹا کے آئی اما جی عائشہ فرمادیاں نے نبی علیہ السلام نے اپیل کی تھی میرے ابا جی دیوار میں ہاتھ مار رہے میں کیا ابو کی لب دے ہو گئے فرمایا پتر ہی کپڑے سیون والی سوئی ٹنگی سی میں کہنا میرے یار نے اپیل کی تھی اور سوئی بھی نہ رہ جائے میں سوئی بھی محمد کے قدمہ سے ٹیل کر دیا پھر اللہ نے سلام کر دیا اللہ نے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں صدیق میرے کو جبریل بھیجا تینوں رب دا سلام کہہ رہے ہیں نالے اللہ کہہ رہے ہیں سال کی راضی ہے ہائے ہائے صدیق دی آنکھاں چوں آنسو آ گیا اللہ میں سب کچھ لٹا کے راضی فرمایا تو سب کچھ لٹا کے راضی میں سب کچھ لے کے راضی ہائے ہائے اور صدیق نو گالیاں دینے والوں اسلام تے سب تو پہلے جدا پیسہ خرچ ہویا ایک پپا جی بھتیجا نے لکھا میرا ابو بکر صدیق رضی اللہ اور پھر تیسرے عثمان نبی نے اپیل کیتی ہوئے عثمان نے نہ کیتی ہوئے کسی حدیث جو ملتا ہی نہیں ایک جگہ تے ایک منبر تے کھڑے ہو کے میرے نبی نے کیا تبوک دی تیاری کرنی ہے مال چاہیے فرمایا 100 اونٹ میرا اور چاہیے 200 اونٹ میرا اور چاہیے 300 اونٹ میرا نبی علیہ السلام نے کی فرمایا ما ذر عثمان ما حمل بعد اليوم عثمان آج تو بعد تو عمل نہ بھی کریں تو تاوی جنتی ہے ایک وہ جگہ تے کھلو کہ میرے نبی نے زبان نبوت جو حضرت عثمان نو 8 مرتبہ جنتی ہے اور ایک وہ سکی ہے ادھر عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ سبحان یہ پتہ کڈا وڈا شخص یہ تذکرہ علماء کٹ کر یہ ایک اونٹ شام دی منڈی سی دوجا اونٹ مدینے سے داخل ہو گیا ایک اونٹ تے 25 من وزن زیادہ ہونے کی وجہ تو مدینے دا کچے مکان کمبل لگ گیا جب اونٹ مدینے سے بنے دیوارہ حضرت انس نے میں ماں جی عائشہ پہ پوچھا اماں جی فرماتی ہیں انس کو زلزلہ آیا فرمایا ماں جی زلزلہ نہیں آیا عبد الرحمن بن عوف دے اونٹ لدے ہوئے مدینے سے داخل ہو گئے
اما جی فرما دیا نے انس او عبد الرحمن جدے متعلق جگہ دے پیر نے فرمایا سی کہ میرا عبد الرحمن جنت چوں ڈاری مارتا داخل ہو جائے گا. حضرت انس اٹھے عبد الرحمن بن عوف نو جا کے دسیا تیرے متعلق جگہ دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام دی حدیث ماں عائشہ نے سنائی ہے 700 اونٹ پل گیا حدیث دی پہ گئی ایک حدیث سن دے نے اما جی عائشہ صدیقہ دے کول اوندے نے آندے نے ماں جی واقعی تساں نبی علیہ السلام کو حدیث اپنے کنا نہ سنی سی. فرمایا عبد الرحمن ایک دفعہ نہیں میں کئی دفعہ سنی سی. حضرت عبد الرحمن نے وہ 700 اونٹ جڑا گلے دا لدیا مدینے دے 4 دروازیاں چ کھلار کے مدینے دے فقراء تے یتیماں دے اندر سارا مال تقسیم کر دیتا ہے. او لوگوں کوئی حدیث سنی ہے 700 اونٹ رب دے راہ چ دے چھڑے آئے اے او لوگ نے جڑے ظاہر تے پوشیدہ اللہ دے راہ چ خرچ کردے نے انہاں نو قیامت دے دن غم وی نہیں ہوئے گا انہاں نو کسے قسم دا خوف وی نہیں ہوئے گا. میرے عثمان نے مال دیتا ہے تے جگان دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام ہوندے نے تے میرے نبی نے کپڑے بڑے خوبصورت پائے نے سونیا اج تیار ہو کے کدھر جا رہے ہو. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہندے نے میں جگہ دے پیر نو پوچھیا خال چاہے فرمایا اوے عبداللہ جیڑا مال عثمان نے اللہ دے راہ چ دیتا ہے او دے وچا جو عثمان دی شادی جنت دی حور نہ ہو رہی ہے میں عثمان دی شادی چ شرکت واسطے جا رہا ہوں. مال دی کمی نہیں پر مال خرچ کرنے واسطے دل میرے عثمان دا چاہیے. مال دی کمی کو نہیں کسے کو نہیں یہ بات سوچو. مال نو خرچ کرنے واسطے دل میرے عبد الرحمن بن عوف دا چاہیے تے جیڑا مال اللہ دے راہ چ دیندا ہے اج بھی مدینے چ پتہ کر لے ایک بینک ایسا جدے وچ کرنٹ اکاؤنٹ حضرت عثمان دا اج بھی کھلا ہے اور جڑا مدینے چ میرے عثمان ہے او دے دوالے کھجوراں لائیاں 1500 باغ بن جاندا ہے. میرے عثمان رضی اللہ تعالی عنہ میں قربان جاواں عثمان تیری عظمت تو او کھجوراں دا پھل وکدا ہے تے او دی آمدن حضرت عثمان دے کون چاوندی ہے رضی اللہ تعالی عنہ. ایک بلڈنگ خریدی جاندی ہے جگہ مسجد قریب مسجد نبوی دے قریب اوتھے بلڈنگ بنی ہے اس بلڈنگ تے لکھیا فندق عثمان. اس بلڈنگ دی سالانہ آمدن 50 ملین ریال ہے. 25 ملین ریال اج بھی مدینے دے فقراء تقسیم ہو رہے نے تے 25 ملین ریال اج بھی عثمان دے اکاؤنٹ چ جمع ہو رہے نے. دسیا جی جڑا رب واسطے خرچ کردا ہے اللہ او دے مرن تو بعد بھی اکاؤنٹ کھول چھڑے. آئیے جڑا بندہ بخیلی کردا ہے بخل کردا ہے اصل دے اندر انہیں بخیلی کیتی ہے انہیں منہ پھیریا ہے تے اپنی ذات واسطے پھیریا ہے. اللہ فرماندے نے وما انفقتم من شیء فهو يخلفه وهو خیر الرازقین. جو کچھ تسی خرچ کر دے ہو اللہ فرماندے نے گھبراؤ نہ میں او دی جگہ تے تھانوں رزق ہور دے دینا وا. یہ رب دا وعدہ ہے. آؤ حدیث سن لو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث راوی نے آندے نے ما من یوم یصبح العباد فیہ الا وملکان ینزلان یقول احدہما اللہم آت منفقا خلفا ویقول الاخر اللہم آت ممسکا تلفا. آسمان تو صبح ہوندی ہے 2 فرشتے نازل ہو جاندے نے جیڑا مال اللہ دے راہ چ خرچ کردا ہے فرشتے آندے نے اللہم آتی منفقا اللہ جنہیں تیرے راہ چ خرچ کیتا ہے اللہ اینو ہور زیادہ دے تے جیڑا خرچ نہیں کردا تے فرشتے آندے نے اللہ دے مال نو تباہ و برباد کر دے. مال ہے خرچ نہیں کردا. ایک حدیث اور سن لو 2 آدمیاں دے عمل تے رشک کرنا چاہیے. 2 آدمی ایک جنہوں اللہ نے قرآن دیتا ہے تے دن رات قرآن دی تلاوت کردا ہے
او دے تے بھی رشک کرو، حسد نہ کرو۔ تے دوجا جنوں مال دیتا ہے، جڑا مال اللہ دے راہ چ خرچ کردا ہے، دے تے بھی رشک کر، اللہ مینوں بھی دے میں بھی تیرے راہ چ دیاں۔